اس کے سامنے دیکھ کے بولتے ہوئے کوئی پانی ابال کے ایک جو ہے اس کی جماعت کا ایک ساتھی اس دیکھ کے اندر جو چند سیکنڈ ختم ہو گیا. تو بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ اس کی حالت دیکھو. تو اس کے بادشاہ کے کرندوں نے اس سے کہا کہ یہ تو رونے لگ گیا جب انہوں نے یہ اس کی ساتھی کو دیکھ کے ڈال دیا رونے لگا. تو بادشاہ نے اس کو پھر اس کو بلایا کہ لے آؤ میرے پاس سامنے آؤ. تو جب اس صحابی کو بادشاہ کے سامنے لایا بادشاہ نے کہا ڈر گئے, میں نے تو تجھے کہا تھا کہ میں تجھے ایسی سزا دوں, اب تیرا نمبر ہے. اس صحابی نے کہا کہ بادشاہ تم کیا کہتے ہیں؟ میں اس لیے تو نہیں رویا کہ تیری موت کی وجہ سے میں ڈر گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں روئے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رویا کہ اللہ تو نے مجھے ایک ہی جان دیا, اب یہ میرے جان تو ہے تیرے نام تو بس چند سیکنڈ میں تیرے نام قربان ہو جائے گا. کاش یا اللہ تو مجھے اتنی جانے دیتا جتنے میرے بدن کے اوپر بال ہیں, اور تیرے نام کا نام لے کے ایک میرا ایک جان تیرے نام پہ قربان ہو. میرے بھائی صحابہ کرام ایسے ہستیاں بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ صحابہ کرام کو ایک صحابی کو چنا ہوا تھا. ایسے اللہ پاک نے ان کو اسلام کی اور دین کی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائی. دین کی محنت سے میرے بھائی کو دے بھائی وہ حقیقت اللہ جل شانہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, ہمیں بھی اللہ پاک کو حقیقت نصیب فرمائے. تو اس کے لیے یہ محنت ہے الحمدللہ تبلیغ کے نام سے جو محنت ہے, اور یہ ہمارے بڑے کو فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے اپنے اندر صفات پیدا کرنا, اور سب سے پہلی صفت ایمان کی صفت ہے, یقین صفت ہے. جیسے صحابہ کرام کے اندر 100% وہ حقیقت ان کو نصیب ہوئی. تو یہ محنت ہے میرے بھائی دوستوں کو, اس کا جو ہے بار بار اس کا اللہ پاک کے ذات عالی کی پڑھائی کے بول ہے کہ اللہ سے منع مخلوق سے نہ ہونا, اتنا بیان کیا جائے تاکہ ہمارے دل سے مطلب یقین نکل جائے, اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. اور ہمارا اپنے مسلمان جو ہے, مسلمان کے لیے جو ہے نا جب یقین صحیح ہو جائے, ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے, پھر جب مسلمان 2 رکعت نماز پڑھے گا اور پاک سے میرے بھائی دوستوں کو جو چیز بھی مانگے گا اللہ جل شانہ ایسے ذات ہے, اللہ پاک اس کو میرے بھائی دوستوں کو اللہ پاک اس کی ہر حاجت پورا صحیح یقین کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے گا. میرے بھائی دوستوں پورے امت کے اندر ایمان اعمال والی زندگی ہو جائے میرے بھائی دوستوں, نماز زندہ ہو جائے, اعمال سے ہونے کے یقین میرے بھائی دوستوں کو پیدا ہو. اب نماز کے ذریعے سے اللہ اپنے مسئلے کو حل کرنا, اپنے مسائل کو حل. نماز ایسا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ نماز کے ذریعے سے سارے مسئلوں کو حل کرنا. پوری امت کے اندر تبلیغ کی نسبت سے یہ محنت ہے, یہ امت کو پھر اسی نہج پہ لے آئے کہ ایمان اعمال والی زندگی پوری امت میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے الحمدللہ یہ جماعتیں پہ گئی ہیں, اللہ پاک کے راستے میں جماعت ہو جائے الحمدللہ. تو اللہ جل شانہ نے بڑا احسان فرمایا, کرم فرمایا کہ ہماری جماعت بھی اللہ پاک نے قبول فرمائی. ہماری جماعت جاپان گئی, اور ایک جماعت ہماری مسجد میں آئی تھی, تو اس نے ایک جاپان کا ساتھی تھا, اس نے ہم سے ارادہ کیا کہ ایسے ارادے فرماؤ کہ جاپان کی ایک جماعت ہمیں بھیجو گے. تو میں بھی کڑا ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم جماعت دیں گے. تو اللہ پاک نے وہ وقت قبول فرمایا. ہماری جماعت جب پیش ہوئی, جاپان کا تقاضا آیا, تو ہم نے بس جاپان کا تقاضا لیا. اللہ جل شانہ نے ہمیں قبول فرمایا.
ہماری جماعت الحمدللہ رمضان سے پہلے ہم یہاں سے نکلے اور چند دن ہم لائبریری میں رہے اور اللہ پاک نے بڑوں کی دعاؤں سے اور یکم رمضان کو ہم جو ہے یہاں سے روانہ ہوئے اور 3 رمضان کو ہم ٹوکیو جاپان پہنچے، ہماری جماعت پہنچے اور جاپان میں ہم نے اللہ پاک سے مانگا کہ اللہ تو ہم سے کام لے. اور میرے بھائی جو سوچو کو جاپان ایسا ملک ہے کہ دنیا کی ترقی کے لحاظ سے ہم نے سنا تھا کہ جاپان پوری دنیا سے 50 سال آگے ہے. تو وہ بات بالکل ہم نے سامنے دیکھی. یقیناً جاپان کے جو دنیاوی ترقیات ہیں اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. دنیا کے لحاظ سے اتنی ترقیاں کی ہیں جو ایک ایک چیز کو ہم دیکھ لیتے تو حیران ہوتا. ان کے یعنی جو گھریں بنائی تعمیرات کی ہیں، تعمیرات کا نظام، ان کی سڑکوں کا نظام، ان کی صفائی کا نظام، پورا جاپان ایسے صاف ستھرا بنا ہے. اور ان کے ریلوں کا نظام، اسٹیشن جو بنائے ہیں ماشاء اللہ ان کے جو ہے نا. اور اسی طرح جو ہے نا جہاز جو سمندروں میں انہوں نے جو ایئرپورٹ بنائے ہیں، سمندر کے اندر ایئرپورٹ بنائے ہیں، پھر سمندر کے اندر وہ ٹنل بنائے ہیں 9 کلومیٹر 21 کلومیٹر سمندر کے اندر ٹنل بنائے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا ریل گاڑیاں جاتی ہیں. اللہ پاک نے دنیا کو اس کے اوپر بولا ہوا ہے. اور میرے بھائی دوستوں کو بڑے صفات والے لوگ ہیں، بہت بڑے صفات ہیں ہم لوگوں کے اندر. ایسے نرم خوب با اخلاق با حیا ہے، یعنی حیادار کو عورت کی با پردہ حیا والی عورت. اور جھوٹ اس کے پاس نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹ پہچان نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اور حیانت نہیں ہے. سڑکوں کے اوپر جو ہے نا امانت چیز رکھی ہوتی ہے، ڈالر رکھے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں. اور وقت کے اتنے پابند ہیں کہ جب اور آپ کو بتائیں کہ 12 بجے میں نے آنا ہے تو ٹھیک 12 بجے آپ آئے. اور 12 بجے سے 2 منٹ پہلے آ گیا تو آپ کو گردی نہیں کرے. 2 منٹ بعد باہر انتظار کرے گا، جب فکس 12 بج جائے گا پھر آپ کو گردی. اور رات کو ایسے اللہ پاک نے ان کو صفات نصیب فرمائے کہ دن کو جو ہے نا صبح سویرے اپنے کام کو شروع ہوتا ہے، رات کو جلدی سوتے ہیں، مغرب کو کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں. ہم جب رات کو جو ہے نا عشاء کے نماز کے بعد ایسے اس کے گھروں کے سامنے گزرتے تو ایسے سناٹا ہوتا جیسے قبرستان میں سناٹا. سارے ان کی لائٹیں بجھ جاتی، آرام فرما. اور صبح سویرے آپ کی تہجد کے وقت صبح سویرے کسی وقت اٹھتے اور اپنی تیاری کرتے ہیں، حال پھر اپنے گھروں کام پہ جانے کی تیاری کرتے ہیں. اور 7 بجے سے 7:30 بجے اس کی دکانیں مارکیٹیں کھل جاتی ہیں، اپنے کام کا صبح سویرے کرتے ہیں. اور ایسے صفات ایک دوسرے کو آپ کے کام پہ لگاتے تو وہ اپنے کام میں بالکل حیانت نہیں، پوری اسی طرح جو ہے نا وہ اپنی محنت کو پوری کرتا. جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا پھر اپنے کام کو چھوڑ دیتا. میرے بھائی دوستوں کو ایسے لوگ. اور پھر جو ہے نا ہم اس کے اسٹیشن پہ جب گئے وہ اسٹیشن پہ جو ہے نا مرد عورتیں ایسے لوگوں کا سمندر ہم دیکھتے آ رہا ہے. کتنے خوبصورت لوگ، کتنے صفات والے لوگ، سب جہانت کی طرف جا رہے ہیں. بیچارے کی سارے صفات ان کے اندر ہیں، صفات سے بھرے ہوئے ہیں، عشق، خوش مزاج، نرم روح اور باحیا. لیکن میرے بھائی دوستوں ایمان اس کے پاس نہیں، کلمہ نہیں ہے. اور جب کلمہ نہیں، ایمان نہیں میرے بھائی دوستوں اس کے سارے اعمال
مجلسوں پر چلے جاتے تو دیکھتے ہمارے دل ایسے بھر جاتے، اس کی دعائیں کرتے، یا اللہ ان سب کو یا اللہ تو ایمان نصیب فرما دے، یا اللہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یا اللہ سب جنت میں جا رہے ہیں، یا اللہ اس کا کیا بنے گا، یا اللہ کیا بنے گا۔ اب ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بیچارے جانتے نہیں، اب دنیا کے بارے میں ان کی عقل اتنے آگے چلے گئے کہ ان کے جو ہے نا پل کو دیکھ لیں، ان کے جو پل بنائے ہیں تو پل کو دیکھ کے میں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تم نے کیسے عقل دیا۔ ان کے جو ڈیم تھے، ڈیم جو بنائے ہیں بڑے بڑے ڈیم، ان کی ڈیموں کی جو ہے نا جو بناوٹ کی ترتیب، اور پھر وہ ڈیم ایسے جو ہے نا انہوں نے اتنے لمبے اس کے اندر وہ لفٹ کا نظام جو بنایا میرے بھائی دوستوں، ایسے اللہ پاک نے ان کو عقل ہی دی، لیکن دوسری طرف اس کی اپنے بالکل اسلام کی طرف جو ہے نا وہ بیچارے بالکل نہ آتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ہماری جماعت الحمدللہ ٹوکیو سے ہم نے کام شروع کیا، تو ٹوکیو میں الحمدللہ جاپان کی 6 مراکز ہیں، 6 مراکز سے اللہ پاک نے ہمیں دی ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں تو ہمیں تبلیغ کی محنت کا ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے، ہم اس طرح اگا کے چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے ہیں، کہ تبلیغ کی محنت کا پتہ تو جاپان میں پتہ چلے، تو تبلیغ والوں نے کیا کر دیا، کتنی تبدیلی لائی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تبلیغ کی محنت وہ ادھر جو ہے نا جو بھی جا گیا ہے نا ادھر جاپان میں گیا ہے، تبلیغ کو مانتا ہے کہ تبلیغ نے ہمیں بچایا ہے، تبلیغ نے ہمیں مسلمان ابھی تک اسلام کے اوپر رہے ہیں، تبلیغ کی محنت نے ہمیں بچایا۔ ایک جگہ ہم تیامہ میں ہم گئے، تیامہ اس کا ایک بڑا شہر تھا جس میں ہمارے مسلمان، ہمارے جاپان میں ہمارے پاکستان کے کافی لوگ ہیں، ہمارے سیالکوٹ کے علاقے کے، گجرانوالہ کے، لاہور کے، فیصل آباد کے، اسی طرح ہمارے پشاور کے مہمان لوگ اور ہمارے کوئٹہ چمن کے لوگ، چکزئی لوگ، یہ بہت زیادہ ہیں کاروباری لوگ۔ تو اس تیامہ میں ہم جب گئے ادھر تو پہلی سب میں ایسے وہ جو 20-23 سال پہلے جو پاکستان سے گئے ہیں ادھر کا ہوگا، تو انہوں نے جاپانی عورتوں سے شادیاں کی، ان کی اولادیں تھیں، بچے ہوئے تھے، لیکن تبلیغ کی محنت نہیں کی۔ تو وہ مجھے ساتھ ہی فرما رہے تھے یہ پہلی سب میں جتنی کھڑے ہیں نا ان کی ساری اولادیں ان سے چلی گئی۔ جب وہ بچے 15-16 سال تک پہنچ جاتے ہیں نا تو وہاں قانون ہے کہ پھر بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ بس اب تو آزاد ہے، باپ تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بیٹی کو کہتا ہے کہ اب تمہیں آزادی ہے، تمہیں اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی ہے، تو جاؤ اپنا کام کرو، اپنا زندگی کرو۔ تو پھر بیٹی نہیں چلی جاتی، بیٹی نہیں چلی۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی اولاد نہیں، وہ جو پہلے سب سے سارے کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اولاد تو ان بیچاروں سے چلی گئی، پتہ نہیں کہ کہاں چلی گئی۔ حالانکہ انہوں نے ان اولادوں کو کلمہ پڑھایا، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں تکبیر ہوئی، لیکن جب ماحول میں آئے، جب بڑے ہوئے جوان ہوئے تو پھر چلے گئے۔ تو ایسے میرے بھائی دوستوں کو مسجدوں کا ماحول ہے۔ اب الحمدللہ 20-25 سال پہلے جاپان کی 2 مسجدیں، ایک مسجد بہت بڑی مسجد ہے، وہ ہیروشیما کے ساتھ ایک جگہ ہے بہت بڑا، ایک 1935 میں وہ مسجد بنی، اور 1945 میں ادھر جو وہ ہوا ایٹم بم گرائے گئے تو وہ علاقہ سارا تباہ ہوا۔ وہ ایک مسجد جو تھی ہماری مسجد تھی وہ اسی طرح گئی۔ پھر سن 95 میں پھر زبردست وہ جو ہے نا زلزلہ آیا اس علاقے میں، تو زلزلے میں بھی وہ ساری عمارتیں، سارے بلڈنگیں سب تباہ ہو گئی، وہ مسجد اسی طرح گئی تھی۔ تو سارے جاپانی پھر کہتے ہیں اسی مسجد کے اندر آئے، انہوں نے پھر اسی مسجد میں اپنا وہ کر لیا، سارے لوگ آئے، مرد عورتیں سب اسی مسجد میں۔ اب اسی مسجد کو اس نے انہیں اثاثہ قرار دیا، اور پھر جو ہے نا لیکن تبلیغ کی محنت کی برکت سے میرے بھائی دوستوں جو اتنی مسجدیں بن گئی الحمدللہ، تقریباً 450 مسجدیں بن گئی، 450 مسجد، اور ہر مسجد میں ہم رمضان میں تھے تو رمضان میں ایسی رونق دی کہ ماشاءاللہ بڑی بڑی ہر مسجد کے ساتھ جو ہے نا بڑا وہ اس کا کچن ہوتا تھا،
خدمت والے لگتے تھے، ظہر سے لگ جاتے تھے، تیاری کرواتے تھے، تو مغرب کو اتنا بڑا دسترخوان لگ جاتا تھا، جتنے ایک 40-50 کلومیٹر میں جتنے مسلمان رہتے تھے وہ سب مسلمان جو ہے نا مسجد میں آتے تھے، اور افطاری جو ہے نا افطاری میں سب شریک ہوتے تھے، اور سب افطاری کرتے تھے، پھر عشاء کی نماز تراویح بھی وہاں پڑھتے تھے، پھر تراویح جا کے پڑھ کے پھر اپنی گاڑیوں میں جا کے جو ہے نا وہ اپنے اپنی جگہوں پہ کاموں سے جاتے۔ اللہ پاک نے مسجدوں کی وجہ سے، تبلیغ کی برکت سے اللہ پاک نے مسلمانوں کی زندگی محفوظ فرمائی، اور الحمدللہ یہ ہمارے جہاں یہاں نئے نوجوان گئے ہیں وہ سب مسجدوں سے الحمدللہ اس کی تعلق ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، گاڑیوں میں، گاڑیاں ان کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس گاڑیاں اتنا آسان سستے ہر کسی کے ساتھ۔ اور میرے بھائی دوستوں کو جو لوگ بالکل مسجدوں سے دور ہیں، تعلق ہیں مسجد کے ساتھ، اس وقت فرمایا ہمارے بڑے جو فرما رہے ہیں، جو مسجد سے جڑا وہ دین سے جڑا، جو مسجد سے کٹا وہ دین سے کٹا۔ تو جو لوگ جو آئے ہیں یہاں سے گئے ہیں اور مسجدوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے تو بیچارے پھر وہ بہہ جاتے ہیں۔ ٹوکیو میں ہمیں ایک کارگزاری آئی، ایک نوجوان مر گیا، تو وہ جب مر جاتے ہیں، جاپانی جب مر جاتے ہیں تو وہ بیچارے دنیا میں بھی دل جلاتے ہیں، مرنے کے بعد وہ جلتے ہوں گے بیچارے، کے بغیر ایمان کے بغیر جب چلے جائیں دنیا میں بھی وہ جلتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کی ترتیب ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا ایک بکسا بنایا ہوتا ہے، اس میں ایک بجلی کا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو رکھ لیتے ہیں، پھر چند سیکنڈ میں اس کو راکھ بنا لیتے ہیں۔ تو وہ مسلمان جو تھا اس کا اطلاع آ گیا کہ وہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، تو وہ پڑا ہوا تھا، مر گیا تھا، تو بس پھر انہوں نے جاپان میں اس میں رکھ دیا اور اس کو بھی راکھ بنایا۔ اور ایک دوسرا جو ہے نا کارگزاری پر ہمارے بنگلہ دیش کا ایک ساتھی تھا، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ جب فوت ہو گیا تو ایک بھائی دوسری جگہ رہتا تھا، اس کو اطلاع دی کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا، وہ آ گیا، مسلمانوں کو جمع کیا کہ بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کو جو ہے نا اپنے طریقے سے، اسلام کے طریقے سے اس کا جنازہ کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا، ان کی بیوی کو پاس کہ بھائی یہ تو ہمارا مسلمان ہے، اس کی بیوی نے کہا کہ ایسے مسلمان تھا، یہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی جو ہے نہ کبھی اسلام کے بارے میں ہمیں بتائی، نہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو ادھر سے مسلمان جمع ہوئے، بڑا زور لگایا کہ ہمیں دے دے، اس کی بیوی زور لگاتی تھی کہ نہیں یہ تو ہم اپنے طریقے سے اس کو دفن کریں گے۔ تو حکومت والوں نے پھر فیصلہ کر دیا، ان کے بیٹیوں کو بلایا، بیٹیوں نے بھی کہا کہ میرا ابو جو ہے نا کوئی ہمیں کچھ اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہیں بتایا ہے، تو پھر ان کو بھی جلا دیا۔ میرے بھائی دوستوں کو ایسے جاپان لوگوں میں یعنی خاندانی زندگی نہیں ہے، خاندانی زندگی نہیں ہے، بس الگ الگ دن ہے، یعنی ماں باپ کی جو محبت، بھائی بھائی کی جو محبت ہے ان سے بےخبر ہے۔ ایک بھائی ہمارے پاکستانی ایک بھائی کے ساتھ ایک جاپانی اور کام کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ اس کو لے گیا ایک شہر میں کسی کام میں، تو اس شہر میں اس نے اپنے بیٹے کو ایک جگہ پر دیکھ لیا، اپنا بیٹا جو کئی سالوں سے اس سے چلا گیا، پوچھتا نہیں ہے کہ میری اماں کہاں ہے، میرا ابا کہاں ہے، تو کہتا ہے پھر بھی امی تھی، ماں کی محبت ہو، وہاں کی محبت ہو، تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو کہتا ہے وہ پاکستانی بھائی کی بات کر رہے تھے کہ وہ میرے سے ایسے دوڑنے لگی وہ بیٹی کی طرف، اس بیٹے کے پاس گئی اور اس سے باتیں کی، اس سے محبت کی، لیکن بیٹی نے کہا کہ اب میرے ساتھ ٹائم نہیں، آپ کے لیے میرے ساتھ وقت نہیں، تو وہ ماں جو ہے مایوس واپس آ گئی۔ تو وہ پاکستانی صاحب نے کہا کہ میں تو سے کہا کہ بیٹے نے تجھے کیا،
کہتا ہے کہ بیٹا مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہماری بھی ٹرین نہیں. ایسے بیچارے اللہ پاک نہیں میرے بھائی دوستوں کو ایسے انفرادی زندگی گزار رہے ہیں. انفرادی زندگی قابل ترس ہے. ہاں یعنی اس میں جو ہے صفات میں تو بڑے ہیں لیکن اسلام کی زندگی تو اسلام سے بنتی ہے, دین سے بنتی ہے. دین زندگی سکھاتا ہے, دین محبت سکھاتا ہے. اصل محبت بھائی بھائی کی محبت, ماں باپ کی محبت, کتنی بڑی محبت ہے. ہاں وہ پیسے کماتے ہیں ہر چیز میں انشورنس ہے, گاڑی کے انشورنس ہے, اپنے آدمی کی انشورنس ہے. وہ پھر پورے اپنے لیے پیسے جمع کرتے ہیں, وہ بینکوں میں پیسے جمع کرتے ہیں. جب آپ پورے بنیں گے کوئی سنبھالنے والا نہیں, بیٹی تو وہ پھر بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں. پھر جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت والے ان پیسوں سے اس کی خدمت کراتے ہیں. ان پیسوں سے جو بینک میں جمع کیے تھے ان سے پھر ان کی جو ہے نا خدمت کراتے ہیں. پھر ایسی زندگی ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے قابل قرض لوگ ہیں میرے بھائی دوستوں. اب الحمدللہ ہماری جماعت کو ایسے اللہ پاک نے بہت بڑا کام ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایسے جو ہے نا اس محنت کی برکت سے پورے جاپان میں ایک طرف سے لے کر پورے ٹوکیو سے لے کر ہیروشیما تک جو ہے نا اللہ پاک نے ہمیں پورا جاپان دیا. ایک ساتھی نے فرمایا کہ ہم 35 سال سے جو ہے نا جاپان میں رہے, ہم نے اتنا جاپان نہیں دیکھا جتنا اللہ پاک کے راستے سے تمہاری اللہ کے راستے کی برکت سے پورا جاپان تو نہیں دکھا. مختلف لوگوں سے اللہ پاک نے ہماری ملاقات کی اور جماعتیں نکالی. الحمدللہ ہر مسجد میں اللہ پاک نے ایسے کام فرمایا. 6 مراکز میں ہم نے کام کیا اور اللہ جل شانہ نے مرکز والوں نے مختلف ہماری جگہوں کی تشکیلی نوجوانوں کو جمع کرتے تھے, نوجوانوں کو لگاتے تھے. الحمدللہ ان کے ساتھ اپنے یعنی 2 نفر ایک جو ہے نا وہ ہمارے بنگلہ دیش کے لیے چلے اور 3 نفر ایک جو ہے وہ پاکستان میں آئے. الحمدللہ چلا لگا اور نقد جماعتیں ہمارے ساتھ دیکھی. نقد الحمدللہ رمضان میں اللہ پاک نے ایسے ہر مسجد میں اللہ پاک نے ایسا بنایا تھا, ماحول بنایا. حالانکہ بیچارے وہ ایسے مصروف لوگ ہیں کیا مصروفیت کو دیکھ کے ترس آ جائے. اور ایسے بیچارے لگے ہوئے تھکے مانتے. ہمارے جو پٹھان لوگ گئے ہیں انہوں نے بڑے یاڈیں بنائے ہیں. صبح سے لے کر شام تک ایسے کام میں ایسے لگے. اور جاپانی لوگ بھی بس کام کو کام سے کرتے ہیں. بس ہر عورت کام کو بس اہمیت دیتے ہیں. کام کرو, عورت بھی مرد بھی سب کام. اب یہ ہے کہ الحمدللہ نظر یہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس مبارک محنت کی برکت سے ایسے مراکز بنائے, مسجد بنا رہے تھے. مسلمانوں کے نئے مسلمان تھے, ان کے ایسے جذبے تھے, وہ ایسے مال لگاتے تھے مسجدوں کے اوپر. ان کے ہاں جو ہے نا یہ جواخانے ہیں, پھر وہ جواخانہ کو لے لیتے تو پھر وہ اس کو گرا لیتے تھے, پھر وہاں مسجدیں بناتے. اور مسجدوں کے ساتھ بڑے جو ہے نا وہ یہ گاڑیوں کے پارکنگ لیتے. ایک تو مسجد کی جگہ ہے اور مسجد کی جگہ کے ساتھ جو ہے نا پارکنگ کی جگہ بڑی ضروری ہے, کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا گاڑی میں مسجد نماز کیا اور پھر دوسری جگہ پہ آپ گاڑی کھڑا نہیں کر سکتے. تو پھر وہاں جو ہے نا پارکنگ ساتھ لے دیتے. اور بڑے اللہ پاک ایسے مسلمان تھے, انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یہ نئے مسلمان ایسے جذبے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے 3 تنخواہیں پورے جو ہے نا اس مسجد کو دی کہ ہم مسجد کو جگہ لے لیں. اب یہ جب 20 سالوں میں اللہ پاک اتنی مسجدیں بنائی ایسی فضا بنائی اللہ پاک. اب نظر آ رہا ہے میرے بھائی دوستوں کہ اگر مسلمان اپنے اعمال پر کھڑا ہو, نمونہ بن کے آ جائے, صحیح نمونہ بن کے آ جائے, تو میرے بھائی دوستوں کو پھر سارے جاپانی اسلام لانے کے تیار. لیکن میرے بھائی دوستوں وہ صفات کو دیکھتے ہیں, ایسے ذہین لوگ ہیں کہ وہ صحیح اسلام کی طرف. ایک مسلمان بھائی سے ہم نے بات کی, وہ کہہ رہے تھے مجھے جاپانی عورت دیتی ہے, شادی کی تھی جاپانی عورت.
ایسے مسلمان تم نے مجھے مسلمان بنایا، تم نے کہا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا 5 وقت، شراب نہیں پیوں گا، کھجور کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور میں دودھ نہیں پیوں گا، تو نماز نہیں سستی کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کیسے مسلمان ہے؟ کیسے مسلمان؟ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اب ان کے لیے ہمارے مسلمان رکاوٹ ہے۔ اگر ہمارے مسلمان صحیح مسلمان بن جائے تو پھر میرے بھائی دوستوں سارے جاپانی اسلام لانے کے لیے، اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، ایسا پاکیزہ مذہب ہے میرے بھائی دوستوں، ایسا پاکیزہ مذہب، وہ تو صفائی پسند لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کو ایسی صفائی ایسی جو ہے نا صفات نصیب فرمائے، صفائی میں اس کو ایسے اللہ پاک نے ان کو ایسے ویسے نوازا ہے، پھر اسلام کی صفائی، اسلام کی حفاظت وہ بھی ان کو نصیب ہو جائے۔ چھوٹے بچے جب وہ اسکول میں داخل کر لیتے ہیں تو 5-6 کلاسوں تک وہ کتابیں نہیں پڑھواتے، ایسے کھیل کھیل میں ان کو جو ہے نا وہ پڑھائی کراتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں زندگی گزارنا بتاتے ہیں کہ تم کیسے زندگی گزارنا، چھوٹے پن سے ان کو ایسے اخلاق سکھاتے ہیں، تم کیسے اٹھو گے، کیسے بیٹھو گے، کیسے کھانا کھاؤ گے۔ چھوٹے بچے کو جو ہے نا بتاتے ہیں کہ بھائی آپ 2 وقت آپ کو کھانا ملے گا، اگر آپ نے اس وقت کھانا نہیں کھایا تو پھر کھانا آپ سے اٹھا لیں۔ چھوٹے بچوں کو کھانا اس وقت پر رکھ لیتے ہیں، اگر وہ نہیں کھاتا تو پھر کھانا اسے اٹھا لیتے ہیں، اسے اٹھا ایسے اس کو اللہ پاک نے اس کو صفات عطا فرمایا، صفات عطا فرمایا۔ لیکن بس اس کو اب یہ ایمان کی صفت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے قربانی کرنا ہے، ان کو اپنے نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ جب ہم نمونہ بنا کے پیش کریں گے میرے بھائی دوستوں کو پورا جاپان کے لوگ اس کا بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کارگزاری آئی، بس آخری بات کریں کہ ہمارے علاقے میں یہ زلزلہ آیا ہوا تھا، تو اس میں ایک اسکول گرا ہوا تھا، اسکول کا جو ہے نا وہ اس کے نیچے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں، وہ ایسا وہ بلڈنگ جو ہے نا رکی ہوئی تھی، ابھی گری ہوئی نہیں تھی، وہ بچے کو نکال نہیں سکتے تھے، تو بیٹے ابھی بھی دیا تھا چند لیے۔ تو ایک پاکستانی نے کہا کہ میں جاپانی کے ساتھ میرا کچھ وعدہ تھا، میں نے اس کے پاس آیا، وہ بلڈنگ جب وہ حکومت نے بھی کچھ سستی ہو گئی تو وہ بلڈنگ جو ہے نا جب زلزلے سے وہ گری، آخر میں وہ گر گئی، وہ بچے سارے مر گئے، پاکستان میں ہوا۔ تو وہ میڈیا پہ سب دکھا رہے تھے، تو جاپانی بھی دیکھ رہے، تو کہتا ہے میں جب جاپانی کے پاس ملنے کے لیے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہ جب سمجھ گیا کہ یہ پاکستانی آیا ہے تو اس کو کہا کہ چلے جاؤ میرے سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ کیوں غصہ کر رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے میرے سے ملتا نہیں تھا، میں نے پوچھا کہ میں نے کیا غلطی کیا ہے، آپ مجھے بتا دیں کیا بات ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ باہر نکلا اس نے کہا یہ تمہارا پاکستان ہے، یہ تمہارا مسلمان ہے، آج اتنے بچے جو ہے نا مر گئے، تو مجھے ایک جو ہے نا شاول وہ دے دو، میں سارے بچوں کو میں خود بچا دیتا۔ تمہاری اتنی حکومت ہے، تمہاری اتنی جو ہے نا وہ ہے، تم اتنے بچوں کو نہیں بچا سکتے۔ تو ایسے خدا ترس، ایسے لوگ ان کے دلوں کے اندر ایسے جو ہے نا وہ محبت ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں یہ ہے کہ بس صرف ایمان کی کمی کہ اللہ پاک اس کی برکت سے اللہ پاک جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے محنت کریں گے، ان کو نمونہ پیش کریں گے اسلام کی، ایمان کی، اللہ جل شانہ سے امید ہے انشاءاللہ پورا جہان انشاءاللہ پورا مسلمان ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ارادے فرمائیں، انشاءاللہ نیتیں کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک کے راستے میں ہم نکلیں گے، جب ہم نکلیں گے پورے ملک میں پھریں گے، اللہ پاک جو ہے نا پوری دنیا کو انشاءاللہ پوری دنیا کو ایمان اعمال کی فضا بنائے گا انشاءاللہ۔ معاشرے کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کی پریشان ہوں، ان کے چہروں پر ان کے چہرے چمکتے ہوں اور وہ موتیوں کے میووں پر ہوں، موتیوں کے میووں اور موتیوں کے میووں پر تفریح کریں، اور لوگ بڑے پریشانی میں ہوں گے، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے اور صحابہ بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا صحابہ کرام حضرت اجمعین نے پوچھا، عرض فرمایا یا رسول اللہ ہمیں
اپنے ان کا حال بیان فرمائے کہ وہ لوگ ہوں گے ایسے سخت دل میں یہ موتیوں کے ممبر پر تقریر کریں اور ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، یہ نائم اولیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے جمع ہو کر ایک جگہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے، مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے جمع ہو کر ایک جگہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے۔ اور پھر ساتھ حدیث فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے، جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زبرجد اور زمرد کے بالاخانے ہوں گے، وہ شیشوں کے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کے دروازے چاروں طرف کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے دروازے چاروں طرف کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے روشن ستارہ چمکتا ہے، اور ان بالاخانوں میں وہ لوگ رہیں گے، ان بالاخانوں میں وہ لوگ رہیں گے اللہ کی محبت کے واسطے آپس میں جمع آپس میں اللہ پاک کی محبت کے واسطے اور اللہ پاک کے محبت کے واسطے آپس میں جمع ہو اور اللہ کے ذکر کریں اور اللہ کے واسطے اللہ کی محبت کے واسطے آپس میں ملتے جلتے آپس میں ملتے میرے بھائی دوستوں جو اس پہ ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے اس ماحول میں لایا اور اللہ پاک نے کے ماحول میں جہاں اس نسبت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ پاک کا دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے اور الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے فرمایا تک دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ تو اللہ پاک کا انعام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، انعام ہے ہمارے بڑے لوگ ہمارے، اور یہ تو محنت نہیں نعمت ہے، اور یہ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں فرمایا سونے کا کان ہے، یہ تو اللہ پاک نے سونے کا کان ہے، ایسی مبارک محنت اللہ پاک نے ہمیں سے اور میرے بھائی دوستوں جو اس محنت سے فرمایا ہماری اس محنت کا ہدف کیا ہے، ہمارے اس محنت کا ہدف یہ ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پورا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھا، وہ دین پوری امت میں اسی نہج پہ زندہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین زندہ تھا، وہ دین اسی نہج پہ پوری امت کے اندر زندہ ہو جائے، جس میں ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہے اور معاملات بھی ہے، تو سارے شعبوں میں اور پورا دین پوری شعبوں میں پورا اس طرح زندہ ہو جائے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں دین کی محنت بھی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت تھی، اسی طرح دین کی محنت بھی پوری امت میں اسی طرح زندہ ہو جائے۔ یہ دعوت تبلیغ کی محنت کا ہدف، محنت سے تبلیغ سے یہی بات چاہتے ہیں پوری امت میں دین بھی پورا زندہ ہو جائے اور دین کی محنت بھی اسی نہج پہ زندہ ہو جائے۔ جب محنت زندہ ہوگی تو پھر دین میرے بھائی دوستوں اسی نہج پہ زندہ ہو جائے۔ تو اس نسبت سے میرے بھائی دوستوں جو آپس میں جمع ہونا ہوتا ہے، ہم جانے سارے تقاضے چلتے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ جماعتیں جا رہی ہیں اور یہ محنت شروع ہے، پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ میرے بھائی دوستوں کو اس ہے میرے بھائی دوستوں یہ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ہمارے بڑے جو فرما رہے ہیں یہ کام جو ہے دیکھ کر چلے کروں اور چل کر دیکھتے ہیں، تو آدمی اس محنت کے اندر لگے چل کر دیکھے پھر میرے بھائی دوستوں کو آدمی کو اس محنت میں پڑھا میرے بھائی دوستوں کو اللہ تعالیٰ شامل ہوئی سب کی دنیا پوری کامیابی جو ہے وہ پوری کی دنیا میں بھی پوری کامیاب ہو جائے اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک نے پوری کامیاب فرمائے، اس کے لیے اللہ پاک نے
کا اپنا مبارک دین عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی دوستوں کو فرماتے ہیں جس طرح انسان کو اللہ پاک نے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں اور یہ 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں، فرمایا جس طرح 2 آنکھوں کے بغیر آدمی دیکھ نہیں سکتے، اور اسی طرح اللہ پاک نے ہر انسان کو 2 کان عطا فرمائے ہیں اور 2 کانوں کے بغیر آدمی سن نہیں سکتا، اور اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک زبان عطا فرمائی ہے اور اس زبان کے بغیر آدمی بول نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس طرح انسان آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، کانوں کے بغیر سن نہیں سکتے، زبان کے بغیر بول نہیں سکتے، خدا کی قسم دین کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک ہی راستہ بتایا اور وہ راستہ مبارک دین، اور دین کیا ہے؟ فرمایا اللہ جل شانہ کے سارے احکامات کو دھیان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے پورے کرنے کا نام دین، جس میں بنیادی چیز کرنے والا یقین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا یقین میرے بھائی دوستوں جو ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ جل شانہ کی عظمت، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی قدرت، سارے کائنات کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور سارے کائنات کو اللہ پاک اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، اور اللہ پاک سارے مخلوقات کو اللہ پاک اپنی قدرت سے رچی ہے۔ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے جو نہ ہمارے بنانے میں کسی کے محتاج ہے اور نہ اس نظام کو چلانے میں کسی کے محتاج ہے، اور سارے مخلوقات کو روزی دینے میں کسی کے الحمد شریف کی تفسیر دیکھانے میں اللہ جل شانہ نے سمندر میں ایسے مخلوقات پیدا فرمائے جس سے روزانہ خوراک کی مقدار 40 سے حدی کی مقدار اللہ جل سب کو روزی دے رہے، سارے مخلوقات کو اللہ پاک روزی دے، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ انسان تو اپنی روزی کے بارے میں فکر مند ہے، میں تو وہ ذات جو آسمانوں کے اندر مخلوقات ہیں ان کو روزی دے رہا ہوں، اور سمندروں کے اندر جو بڑے بڑے مخلوقات ہیں ان کو روزی دے رہا ہوں۔ تمہاری کتنی چھوٹی ضرورت ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والے کون ہیں؟ ایک اللہ۔ تو میرے بھائی کو کرنے والے یقین کے اندر آ جائے، غلط یقین جو ہمارے دل کے اندر ہے یہ یقین سے غلط یقین نکل جائے، اور یہ بات اس بات سے یقین آ جائے کہ سارے کرنے والے صاحب اللہ پاک کی ہے، زندگی بنانے والے ایک اللہ پاک ہے، رشتہ اللہ پاک کے راستے میں بابا اللہ پاک کے موت اور زندگی ایک اللہ پاک کے اور نفع نقصان ایک اللہ پاک ہے، اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں اسی طرح، اور اللہ پاک کے ہاں ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں، جس طرح اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں اسی طرح اللہ پاک ہنساتے بھی اللہ پاک ہیں، رلاتے بھی اللہ پاک ہیں۔ اللہ پاک ہنسانے پہ آ جائے، کھوپڑی میں آدمی رہ کر اللہ پاک اس کو ہنسائے۔ اور میرے بھائی دوستو سارے حالات ایک اللہ پاک کی طرف سے، زندگی بنانے بگاڑنے والے کون ہیں؟ ایک اللہ پاک، اور اللہ پاک زندگی بناتے ہیں ایمان اعمال والی زندگی سے۔ اور میرے بھائی دوستوں فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زندگی میں ایک بات 100% ہے، کرنے والا ہے اس کی زندگی کے اندر 100% آیا ہوا، اور اللہ پاک سے ہونا خود سے نہ ہونا اس کے دل بھر گئے تھے، اس اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے دل سے نہیں، اس کی حقیقت ان کے دل کے اندر آ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واقعہ ہے، ایک جنگ بھی عیسائیوں کی طرف سے جنگ، تو دونوں طرف سفے باندھنے کی وجہ سے گئی ہوئی تھی، جنگ شروع ہونے والی، عیسائی جرنیل نے اس کو اطلاع بھیجی، آدمی بھیجا، آپس میں بات چیت کرتے ہیں،
جنگ اچھی بات نہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، بات چیت سے مذاکرات کرتے ہیں تاکہ مذاکرات سے بات ختم کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جمعیت کے پاس کے پاس چلے کوئی ٹینٹ میں بیٹے تھے اور اس کے جہاں وہ بیٹے تھے اس کے سامنے ایک ٹیبل لگی تھی، اس ٹیبل کے اوپر اس نے ایک شیشہ رکھا ہوا تھا، اس شیشے کے اندر زہر تھی، تو اس نے مسلمانوں کے اوپر روک جمانے کے لیے ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بوتل کو کھول دیا اور کہا کہ تمہاری اس جتنا مجمع ہے اس کے لیے میرا یہ زہر کافی ہے، اور اس بوتل سے ایک قطرہ زہر زمین کے اوپر یعنی وہ ٹپکا دیا۔ کہتے ہیں جب وہ گیا زمین کے اندر لگ گیا، زمین کے اندر آگ لگ گئی، اس وقت ایسا روک جمانی تھی، ایسے ہم نے ایسے جو ہے ہمارے پاس ایسا ٹیکنالوجی ہے، ایسی چیزیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا اس نے کہا کہ شیشہ مجھے دے دو، شیشے کو لے لیا اور اس کے سامنے یہ دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ یہ پڑھا اور اس شیشے کو لے کر سارا شیشہ جتنا زہر تھا سب پی لیا۔ کہتے ہیں وہ جنریل جو ہے نا بیٹا ہوا وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی وہ گرے گا، ابھی گرے گا، لیکن خالد بن ولید وہ سوچ میں تھا کہ یہ تو ابھی گرے گا، ابھی گرے گا، لیکن خالد بن ولید سے کچھ بھی نہیں، بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں کرسی پہ میرے پیٹ میں سارا بند تھا، جب میں نے وہ زہر پی لیا اور میرا سارا وہ مہینہ سے باہر جو میری پیٹ تکلیف کا وہ بھی دور، میرے پہلے صحابہ کرام مدینہ کے اندر یعنی کلمے والا ایسا بڑا ہوا، ایسا بڑا ہوا، اور اسی طرح میرے پہلے فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی بادشاہ نے صحابی کو پکڑ لیا، صحابہ کرام نے ایک خاص صحابی تھا، تو اس نے کہا کہ اس پر محنت کر لیں تاکہ یہ اپنا اسلام کو چھوڑ دیں، اور پھر ہم جو ہے نا اپنے قوم والوں کو کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، یہ اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کے ہمارے پاس پھر آ گئے۔ تو عیسائی بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور اس صحابی سے عرض فرمایا کہ مجھے پتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں تجھے آپ کی آدھا بادشاہی دوں گا اور میری بیٹی کا نکاح تجھ سے کرا، تم ایسا کر دو کہ اسلام چھوڑ دو۔ میرے بھائی دوستوں کو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے کیسے اسلام کی حقیقت دی کی حقیقت نصیب فرمائی۔ صحابی نے کہا، کیا کہا؟ صحابی نے فرمایا یہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم مجھے پوری بادشاہی دے تو ہم تو مجھے آدھی بادشاہی، پوری بادشاہی دینا چاہتے ہو، پورا بادشاہی دیتے ہو، اور مجھے صرف اتنا کہو کہ میں اس کو جب اپنے تک ایمان کو چھوڑ دوں، یہ بھی میرے سے نہیں، جب اگلے کے لیے میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر ہمارا بادشاہ جب سمجھ گیا کہ یہ تو یہ حلوہ نہیں چلا، پھر انہوں نے اس کو کھڑا کر کے اس کو تیر پھینک دو، اس کو ڈراؤ تیر پھینک دو، لیکن اس کو مارنا نہیں۔
صحابی کو کھڑا کر کے تیر پھینک دی، مختلف طرح، اس طرف سے تیر پھینک کے جائے، اس طرف سے، ہر طرف سے اس کو تیر پھینک کے جائے۔ تو تیر پھینکنے والوں نے بادشاہ کو رپورٹ دیا کہ یہ تو ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ تو نہیں ڈرتے۔ پھر بادشاہ نے تیسرا حربہ استعمال کیا، پھر بادشاہ نے ایسا کیا کہ اس کی جماعت کے ایک ساتھی کو لے کر